فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ اسباق میں ہم نے عوامل کو سمجھنا شروع کیا تھا. عوامل یہ عامل کی جمع ہے. عامل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کلمہ کے آخر میں تبدیلی آتی ہے. پھر عامل کی ابتداءً دو قسمیں تھی. نمبر ایک عامل لفظی، نمبر دو عامل معنوی. ہم نے عامل لفظی سے آغاز کیا. عامل لفظی اس کی پھر آگے تین قسمیں تھیں. نمبر ایک حروف عاملہ جن کو ہم مکمل سمجھ چکے. نمبر دو افعال. نمبر تین اسماء عاملہ. ہم نے حروف عاملہ کو سمجھنے کے بعد پھر افعال کو شروع کیا. چونکہ افعال یہ سارے کے سارے عامل ہی ہوتے ہیں. کوئی بھی فعل ایسا نہیں جو عامل نہ ہو، اس لیے افعال کے ساتھ عاملہ کی قید نہیں. فعل کی ابتداء ہم نے دو قسمیں پڑھی. نمبر ایک فعل معروف، نمبر دو فعل مجہول. فعل معروف اس کی فاعل کی طرف نسبت ہو، فعل مجہول اس کی مفعول به کی طرف نسبت ہو. پھر فعل معروف کی دو قسمیں تھیں، فعل لازم، فعل متعدی. ان کو ہم نے سمجھا. پھر فعل لازم کی دو قسمیں تھیں، فعل ناقص، فعل تام. بہرکیف ہم نے فعل معروف سے شروع کیا کہ فعل معروف کا عمل کیا ہے. تو بتایا گیا کہ فعل معروف اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور فاعل کے علاوہ 7 اسموں کو نصب دیتا ہے اگر فعل لازم ہو. اگر متعدی ہو تو ان 7 اسموں کے ساتھ مفعول به کو بھی نصب دیتا ہے. فعل معروف کا عمل ہم پڑھ رہے تھے. فاعل کے بعد مفتی ہم صاحب نے جس پر جی دراصل یہ مجھے پرانا سبق ہے، مجھے آ نہیں رہا ہے، تو یہ کیسے کروں گا میں؟ جی یہ سبق پڑھیں، پرانا سبق وہ انشاءاللہ میں بھیج دوں گا. یہ پرانے یہ تو جوڑ اور ربط قائم یہ کیا سبق ہے. مطلب کہاں سے شروع کروں؟ یہ یہیں سے آپ شروع کریں گے. آج آپ تمییز کو سمجھیں گے کہ تمییز کیا صحیح چیز ہے. صحیح یعنی یہ صحیح. مستقل ایسا سبق ہے کہ پیچھے والا آپ کو نہ بھی آتا ہو، اس کو سمجھنے کے بعد ہی آپ جی کے جی اندر جی صحیح تمییز سے متعلق سمجھنے کی قوت، استعداد پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح. فعل معروف جن اسموں کو نصب دیتا ہے ان میں ایک ہے تمییز. آج کے سبق میں ہم تمییز کو سمجھیں گے کہ تمییز کیا چیز ہے، تمییز کسے کہتے ہیں، اور اس کو پہچان کر ترجمہ ہم کیسے کریں گے. سب سے پہلے تمییز. یہ لفظ تمییز ہے، باب تفعیل کا مصدر. میز یمیز تمییزا، جس کا معنی ہے جدا کرنا یا دور کرنا. تمییز وہ اسم ہے جو کسی اسم یا نسبت سے ابہام کو دور کرے. یا تو یہ کسی اسم سے ابہام کو دور کرے گا یا نسبت سے ابہام کو دور کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ تمییز کی دو قسمیں ہیں. اگر اسم سے ابہام دور کرے تو اسے کہتے ہیں تمییز عن المفرد، اس نے مفرد سے ابہام دور کیا. اور اگر نسبت سے ابہام دور کرے تو اسے تمییز عن النسبہ یا تمییز عن الجملہ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سمجھیے گا، عندی 20 درہما. عندی میرے پاس 20 ہیں. اب دیکھیں 20 کیا ہے، یہ اس کی مراد واضح نہیں، یہ مبہم ہے، غیر متعین ہے. اب اس کے اندر پائے جانے والے ابہام کو دور کیا درہمن نے آ کر.
کہ 20 اس سے مراد درہم ہے، تو کہیں گے یہ درہمن یہ تمییز ہے جس نے اس اسم سے مفرد سے ابہام کو دور کیا۔ نمبر 2، طاب زید علما، زید اچھا ہے، طابہ کا معنی اچھا ہے، زید زید۔ اب فوراً ذہن میں خیال آئے گا کہ زید میں اچھائی، اچھا ہونا، یہ کس اعتبار سے ہے؟ اس میں اچھا ہونے میں ابہام ہے، اس کی اچھائی غیر معلوم ہے، متعین اور واضح نہیں۔ علمن نے آ کر اس ابہام کو دور کیا۔ یہاں ابہام ہے کیا؟ طاب فعل کی جو نسبت ہے زید فاعل کی طرف، اس نسبت میں ابہام تھا جس کو علمن نے آ کے دور کیا، تو یہ ہے تمییز عن النسبہ۔ تو معلوم ہوا تمییز کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 تمییز عن المفرد، نمبر 2 تمییز عن النسبہ۔ اب دونوں میں سے ہر ایک کو ہم وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ پہلا ہے تمییز عن المفرد، وہ تمییز جو مفرد سے ابہام کو دور کرے۔ مفرد سے مراد یہاں اسم ہے، وہ تمییز جو کسی اسم سے ابہام دور کرے اسے تمییز عن المفرد کہتے ہیں۔ جیسے آپ مثال سمجھ چکے، عندی 20 درہمن، یہاں یہ سمجھیے گا کہ یہ جو درہمن ہے یہ تمییز ہے، تو تمییز جس سے ابہام کو دور کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ممیز۔ یہ 20 یہ ممیز ہے کیونکہ اس سے درہمن نے ابہام کو دور کیا ہے، تو یہ 20 ممیز، درہمن تمییز۔ تمییز کا دوسرا نام ممیز بھی ہے، ممیز یا کے نیچے زیر، یہ اسم فاعل ہے، اور ممیز یہ اسم مفعول ہے، تو یہ ممیز تمییز مل کر یہاں مبتدا بنیں گے، کیونکہ شروع میں عندی ہے، یہ چونکہ ظرف ہے اور ظرف مبتدا نہیں بن سکتا، یہ خبر ہوگا، اور 20 درہمن یہ اس کے لیے مبتدا مؤخر ہوں گے۔ اب یہ جو تمییز عن المفرد ہے یہ کہاں کہاں ہوگا، تو اس کے لیے مزید وضاحت کو سمجھیے گا۔ تمییز عن المفرد کی آگے پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ مفرد مقدار ہوگا یا غیر مقدار ہوگا۔ جس مفرد سے، جس اسم سے تمییز نے ابہام کو دور کیا ہے، یا تو وہ ایسی ہوگی کہ اس کے اندر مقدار ہو۔ اب مقدار کی پھر آگے 5 جس کے ساتھ کسی چیز سے کسی چیز کا اندازہ لگایا گیا ہو اسے مقدار کہتے ہیں۔ اب یہ مقدار کبھی عدد کی شکل میں ہوگی، کیونکہ عدد کے ساتھ بھی کسی چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ نے سمجھ بھی لی، پھر سمجھ لیں۔ عندی 30، میرے پاس 30 ہیں۔ اگر آپ اتنا کہیں تو سننے والے کو آپ کی بات سے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ بات واضح نہیں۔ جو چیز واضح نہ ہو اسے کہتے ہیں مبہم۔ اب اس کے ابہام کو دور کیا آ کے کتابن میں، کہ 30 سے مراد کتابیں ہیں، تو اس کی ترکیب اسی طرح 30 ممیز کتابن تمییز، ممیز تمییز مل کر مبتدا مؤخر، اور عندی خبر مقدم چونکہ ظرف ہے۔ یا جس چیز سے اندازہ لگا ہے وہ وزن ہوگا، وزن کے ساتھ بھی ہم کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ چیز کتنی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں 1 کلو، 2 کلو، من، پاؤ، 1.5 من، یہ یا ٹن یہ وزن ہے۔ عربی میں بھی اسی طرح الفاظ ہیں، جیسے 1 کلو کو عربی میں کہتے ہیں من نن، سیر کو کہتے ہیں من، تو آپ کہتے ہیں عندی من نن، میرے پاس 1 سیر ہے۔ جب آپ نے یہ جملہ بولا تو یہ جملہ واضح نہیں تھا، مبہم تھا۔ فوراً ذہن میں آئے گا کہ 1 سیر کیا ہے؟ گھی ہے، تیل ہے، شکر ہے، دال ہے، کیا ہے؟
اس ابہام کو دور کیا سمنن نے آ کے کہ میرے پاس ایک سیر گھی ہے. سمنن گھی کو کہتے ہیں. تو یہ سمنن یہ تمییز ہے، منن یہ ممیز ہے. ممیز تمییز مل کر یہ مبتدا مؤخر اور عندی چونکہ ظرف ہے یہ خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ. یا اندازہ لگانے کے لیے تیسری چیز استعمال ہوتی ہے کیل. کیل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ماپنا. جیسے ہمارے ہاں دودھ آپ لینے جائیں نا تو اسے ایک برتن میں ماپ کے دیا جاتا ہے، تول کے نہیں دیا جاتا. اور شریعت میں یہ جو گندم چاول ہیں یہ کیلی چیزیں ہیں. اور پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ لکڑی کے برتن یا پتھر کے برتن بنے ہوتے تھے، ان کے ذریعے گندم کو چاول کو ماپا جاتا تھا. لیکن آج کل اسے تولا جاتا ہے. باہر کیف لیکن یہ ضابطہ یاد رکھیں، شریعت میں جو چیز کیلی ہے ماپی جاتی ہے وہ کیلی ہی رہے گی چاہے رسم و رواج میں اسے تولا جانے لگ جائے. جیسے آپ کہتے ہیں عندی قفیز. یہ قفیز جو ہے عربی میں اسی طرح کے ایک پیمانے کا نام ہے جس کے ذریعے گندم کو ماپ کے دیا جاتا ہے. تو آپ کہیں میرے پاس ایک قفیز ہے. اب یہ بات آپ کی واضح نہیں بلکہ مبہم ہے. اس ابہام کو دور کیا برن نے آ کر. بر گندم کو کہتے ہیں. جب آپ نے برن کا لفظ ساتھ ملایا تو اب مطلب ہوا میرے پاس گندم کا ایک کفیز ہے. تو برن یہ تمییز بن جائے گی، کفیز اس کے لیے ممیز بن جائے گا. چوتھی چیز جس کے ساتھ کسی چیز کا اندازہ لگایا جائے وہ ہے ذراع. جیسے کپڑا آپ لینے جاتے ہیں نا تو اسے ناپ کے دیا جاتا ہے گز کے ساتھ. تو ذراع یعنی ناپنا، کیل ہے ماپنا، ذراع ناپنا. اس کے ذریعے بھی کسی چیز کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ کپڑے میں ہوتا ہے. یا بسا اوقات زمینوں کے بھی گز شمار کیے جاتے ہیں، ایک بالش، ایک گز، ایک فٹ، یہ سارے ذراع ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں عندی ذراع، میرے پاس ایک گز ہے. گز کو عربی میں ذراع کہتے ہیں. اب آپ کی یہ بات واضح نہیں، فوراً ذہن میں آئے گا کہ وہ گز کس چیز کا ہے. تو جب آپ کہیں گے ثوبن کپڑے کا، اس ثوبن نے آ کر ذراع سے ابہام کو دور کیا. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ گز کپڑے کا ہے کسی اور چیز کا نہیں. پانچویں چیز جس سے کسی چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے وہ ہے مساحت، جسے آپ دوسرے لفظوں میں آپ پیمائش بھی کہہ سکتے ہیں. دراصل یہ اندازہ ہوتا ہے لگانا، مساحت کسی چیز کا دوسرے چیز کے ساتھ اندازہ لگانا. جیسے مثال میں سمجھیں گے ما فی السماء قدر راحہ، ما نہیں ہے، فی السماء آسمان میں، قدر راحہ، راحہ عربی میں ہتھیلی کو کہتے ہیں، ہتھیلی کے بقدر. آپ یوں کہیں آسمان میں ہتھیلی کے بقدر نہیں ہے، ہتھیلی کے بقدر نہیں ہے، فوراً ذہن میں آئے گا بھی وہ کیا چیز ہے جو ہتھیلی کے بقدر نہیں ہے. تو اب صحابن نے آ کر اس ابہام کو دور کیا کہ بادل. اب دیکھیں یہ قدر راحہ، ہتھیلی کی مقدار، یہ ایک اندازہ ہے، لیکن اتنی کون سی چیز ہے جو چیز آ کر اس ابہام کو دور کرے گی اسے کہتے ہیں مساحت. تو یہ جب تمییز مفرد سے ابہام دور کرے تو میں نے عرض کیا کہ اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، یا تو وہ مفرد مقدار ہوگا، مقدار یعنی اس سے کسی چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہوگا، یا وہ مفرد غیر مقدار ہوگا. اب جس سے اندازہ لگایا جاتا ہو اس کی بڑی قسمیں تو یہ چار ہیں، اور پانچویں قسم انہی چار میں سے کسی ایک کو آپ سمجھ لیں مساحت. تو جس چیز سے اندازہ لگایا جاتا ہے گویا اس کی پانچ قسمیں ہیں.
یا وہ مفرد غیر مقدار ہوگا. غیر مقدار جیسے آپ لفظ بولتے ہیں ہذا خاتم، یہ انگوٹھی ہے. اب اگرچہ بات سمجھ آ گئی، لیکن اس میں یہ ابہام رہ جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی کس چیز کی ہے، کس دھات کی بنی ہوئی ہے. اس ابہام کو بھی جو لفظ دور کرے گا اس کو بھی تمییز کہیں گے حدیدن، لوہے کی. اس نے خاتم سے ابہام کو دور کیا. تو یہ تو ہے مفرد کی شکلیں. یہاں ترکیب یہ کریں گے خاتم ممیز حدیدن تمییز، یہ ممیز تمییز مل کر حاضہ کے لیے خبر بن جائے گا. دوسری قسم تھی تمییز عن النسبہ. ابھی اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس کی مشق کریں گے اور اجرا کریں گے، انشاءاللہ یہ چیزیں وہاں آپ کو ازبر ہو جائیں گی. دوسری قسم ہے تمییز عن النسبہ، وہ تمییز جو کسی نسبت سے ابہام دور کرے. اور یہ جملہ ہوتا ہے. پہلا تھا مفرد. تمییز کی یہ قسم یہ جملہ سے ابہام کو دور کرتی ہے، کیونکہ یہاں نسبت ہوتی ہے. جیسے دیکھیں طاب زیدن، طاب فعل کی نسبت ہے زیدن کی طرف، زید اچھا ہے یا اچھا ہوا. اس نسبت میں ابہام ہے کہ زید کی طرف اچھا ہونے کی نسبت کس اعتبار سے ہے. تو علمن نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا کہ وہ اچھا علم کے اعتبار سے ہے. یہاں بھی ہم ترکیب یوں کریں گے زید ممیز علم تمییز، اور یہ فاعل بنے گا طابہ فعل کا، پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ. جب آپ نے تمییز کو سمجھ لیا، اب اس کے کچھ احکام ہیں ان کو سمجھیے گا. ان احکام کے پیش نظر ہمارے لیے تمییز کو پہچاننا آسان ہوگا. پہلا، تمییز ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے، معرفہ کبھی نہیں ہوگی. جیسے دیکھیں جتنی مثالیں آپ نے پڑھی سب میں تمییز نکیرہ ہی ہے. نمبر دو، تمییز اکثر اس میں جامد ہوتی ہے. اس میں جامد اسے کہتے ہیں جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ آگے اس سے کوئی فعل بنتا ہو. جیسے خاتم حدیدن، یہ حدید اس میں جامد ہے. نمبر تین، تمییز کو اپنے عامل پر مقدم کرنا جائز نہیں. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمییز یہ اپنے عامل پر مقدم ہو، عامل اس کا فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تمییز سے متعلق آپ نے سمجھا، میں امید کروں گا آپ اسے سمجھ چکے ہوں گے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس کا اجرا کرتے ہیں. ایک دفعہ ممیز کو ریپیٹ کر دیں ذرا. تمییز، تمییز کہتے ہیں وہ اسم، ممیز کو جی ممیز جس سے تمییز ابہام دور کرے اس کو ممیز کہتے ہیں. تمییز جس لفظ سے ابہام کو دور کرے اس کو ممیز کہتے ہیں. جی شہید الرحمان صاحب پڑھیے گا پہلا جملہ. ما فی السماء قدر راحت سحابا، ترجمہ نہیں کیجیے. ہے نہیں ہے آسمان میں ہتیلی کے برابر صحابن یعنی یہ بادل. ترکیب کیجیے گا اس کی. ما نفیہ فی السماء جار مجرور مل کر مبتدا خبر مقدم قدر و راحت. شہید الرحمان صاحب یہ جو ما ہے، جب بھی ما جملہ جی اسمیہ پر آتا ہے نا تو یہ جی ما مشابہ بلیسا ہوتا ہے. جی تو ما مشابہ بلیسا، ما مشابہ بلے سے جار مجرور مل کر اس کی خبر خبر مقدم. خبر مقدم قدر راحت مضاف الیہ مل کر ممیز، ممیز مبہم صحابن اس کی تمیز. اکیلا ممیز ہی کہہ دیں، مبہم چھوڑ دیں. جی ممیز صحابن اس کی تمیز
ممیز تمیز مل کر ما مشابہ بلیسے کی اسم جی ماں اپنے اسم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جی اب بتائیے گا شہید الرحمان صاحب، یہ صحابن جو تمییز جی ہے، آیا اس نے ابہام مفرد سے دور کیا ہے یا نسبت سے؟ جی مفرد سے دور کیا. کس چیز سے دور کیا؟ یہاں کون سا لفظ ممیز ہے؟ یہ جو قدر ہیں یہ اس کا ہاں، قدر راحہ، یہ ممیز ہے، جی اس سے ابہام کو دور کیا ہے اور یہ مفرد جی ہے. پھر جی مفرد کی دو صورتیں ہیں، مقدار، غیر مقدار. یہاں مقدار ہے یا غیر مقدار؟ جی غیر مقدار ہے. ہتھیلی کی مقدار، کیا یہ مقدار نہیں ہے؟ جی مقدار ہے. ہاں، یہ مساحت ہے نا، جی ایک مساحت. چیز کو دوسری چیز پر قیاس کرنا، یعنی جتنی وہ اتنی یہ. جی جی عبد المقصد بھائی، اسے پڑھ کے ترجمہ کریں ذرا. عندنا فقیر برن. ہاں، ففیظ برن، ترجمہ کیجئے گا. عندنا ترجمہ علامہ مجید نے عندنا کا ہے شاید میرے پاس. قفیز ہے برن. جو قفیز ہوگا وہ ممیز ہوگا، جو برن ہوگا وہ تمجیز ہوگا. اور یہ قفیز آپ نے ابھی وہ بتایا تھا، شاید وہ کیل میں سے بتایا تھا یا ذرا میں سے بتایا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا یہ ابھی. کیل ہے، باقی پیمانہ ہے، ہاں کیل ہے. ہاں کیل ماپنے کا ماپنے کام کا ایک آلہ کام ہے. آتا ہے. جی جی. تو قفیز جو ہے یہ ممیز ہے، اور برن جو ہے وہ اس کا تمخیص ہے. تو یہ عندنا کا معنی ہے ہمارے پاس، نہ ہے نا، ہمارے پاس گندم کا ایک قفیز ہے. یہ اندہ ظرف ہے، صحیح. تو ظرف کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا، یہ خبر مقدم. اور قفیز برن یہ مبتدا مؤخر، جملہ اسمیہ خبریہ. جی مولانا مسعود صاحب اگلا جملہ پڑھیے گا. جی عبداللہ صاحب ہیں کوئی، وہ پڑھیں. أحسنت إلى 19 فقيرا. جی ترجمہ أحسنت کیجیے. إلى 19 فقيرا. میں نے 10 فقیر کے ساتھ اچائی کی. 10 نہیں، 19 9 10. 19 فقیروں 19 کے ساتھ فقیروں کے اچائی ساتھ کی. بھلائی کی. ترکیب کیجئے گا. أحسنت فعل تو ضمیر اس کا فاعل. إلى جار 19 یہ ممیز، فقیرا تمیز. ممیز تمیز مل کر یہ مجرور برائے جار مجرور مل کر یہ احسنت کا متعلق فعل فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں ممیز مفرد ہے یا جملہ؟ مفرد ہے. مفرد ہے. مقدار ہے یا غیر مقدار؟ غیر مقدار ہے. کیوں؟ عدد کے ذریعے اندازہ نہیں لگایا نہیں جاتا؟ مقدار ہے. مقدار ہے. مقدار اور مقدار میں سے کیا ہے؟ پھر عدد والا ہے. عدد ہے. عدد ہے. ٹھیک ہے. جی شہید الرحمان صاحب اگلا پڑھیے گا. جاء 14 رجلا. اربعاتو کیوں پڑھا آپ نے؟ جی فاعل بنا ہے. دیکھیں احد عشرہ سے لے کے 19 تک ان دونوں جزوں کو مبنی بر فتح پڑھیں گے. ان پر زبر ہی آئے گی ہمیشہ، چاہے یہ کہیں بھی ہوں. جی جاء 14 رجلا. 14 مرد آئے. ترکیب کیجئے گا.
جاء فعل اربعۃ عشر مضاف الیہ مل کر فاعل یہ رجلان اس شہید کی الرحمان تمیز. بھائی، یہ مضاف الیہ نہیں ہے، یہ ایک ہی عدد ہے. آپ اسے کہیں گے اربعۃ عشر ممیز. جی اربعۃ عشر ممیز، رجلان اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر جی فاعل بن گیا. جی فاعل بن گیا جا کا. جی فعل آپ نے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا. جی عبد المقصد بھائی. جی هذا خاتم حدیدہ، اس میں اعراب سے ہی لگے گا، مطلب اعراب کم لگے گا شاید. تو آپ اعراب مکمل لگائے نا؟ تو مجھے اعراب لگانا نہیں آتا ابھی مکمل. آپ لگائیں. اگر آپ کو ساری چیزیں آتی ہوتی تو پھر کیا ضرورت تھی پڑھنے کی؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ایک هذا دن آئے گا آپ خاتم، کہیں گے کہ مجھے اعراب لگانا آتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. هذا خاتم حدید، خاتم خاتم حدید. حدیدن ترجمہ کیجئے گا. ہادہ یہ انگوٹھی حدید کی بنی ہوئی ہے، یعنی یہ لوہے کی انگوٹھی ہے شاید یہ بنی ہوئی. یہ لوہے کی انگوٹھی ہے. ترکیب کیجئے گا. جی جی. تو خاتم جو ہے یہ مفرد ہے، اور حدید جو ہے یہ یعنی کہ تمییز ہے، وہ ممیز کا خاتم. اور یہ باقی یہ کیا ہے، یہ غیر والا ہے، غیر مقدار ہے. غیر مقدار ہے، غیر مقدار. تو یہ حاضر جب شروع میں آتا ہے نا تو یہ مبتدا بنتا ہے. تو حاضر مطلب مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. مبتدا کیا؟ یہ حاضر مبتدا ہے، خاتم حدیدن یہ اس کی خبر ہے. جی ٹھیک. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جی مولانا مسعود صاحب. إني رأيت 11 كوكبا. جی إني إن حرف مشبه بالفعل، يا ضمير اسم اسكا، رأيت فعل تو ضمير فاعل 11 یہ ممیز کوكبا تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ مفعول برائے رأيت فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ خبر برائے ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ. ماشاء اللہ. جی شہید الرحمان صاحب آگے بڑھیے گا. اشتریت 11 رمانا، میں نے 11 انار خریدا. ٹھیک ہے. اشتریت فعل بفاعل 11 ممیز رمان تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول بھی فعل اپنے فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. جی عبداللہ بھائی، عبد المقصد بھائی پڑھیے گا. عندي رطل زيوتا، صحیح ہے. جی جی ٹھیک پڑھا. اچھا عندي رطل زيوتا، ہمارے پاس نہیں ہمارے نہیں میرے پاس رطل، مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا میں کو. یہ ریتل ریتل ہی ہے. یہ بھی وزن کا ایک وزن ہے ایک عربی میں. کیل میں سے ہے یہ؟ نہیں نہیں وزن ہے یہ. اچھا وزن ہے، صحیح. یہ ممیز ہے اور یہ تنویز ہے اس کی، اور پہلے والا اس میں ظرف ہے. ٹھیک ہے. ظرف کو خبر مقدم بناتے، بعد والے کو مبتدا مؤخر. جی مولانا مسعود صاحب جی پڑھیے گا. عندك 30 كتابا. عندك یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ جو ہے مبتدا 30 کتابا یہ خبر. آپ کے پاس 30 کتابیں. ٹھیک ہے. ترکیب کیجیے گا.
عندك مضاف مضاف إليه مبتدا 30 كتابا مميز تمييز ملك یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسم قبلیہ امدا کا مبتدا نہیں بن سکتا کیونکہ ظرف ہے یہ. یہ مفعول بھی بنے گا اس کے لیے اس کے لیے اس کی مبتدا کیسے نکالیں گے؟ مبتدا نہیں نکالیں گے اس کی, یہ مفعول فی بنے گا ثابتن کے لیے, اور یہ خبر مقدم ہے, اور 30 کتاباً مبتدا مؤخر. صحیح. جی شہید الرحمان صاحب. ملا اللہ قلبک سرورا, اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل نور سے بھر دیا, خوشی سے بھر دیا. خوشی سے بھر دیا. ملا اللہ فعل بفاعل, قلب کا ممیز, سرورا اس کی تمیز, ممیز تمیز مل کر مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ مفرد سے ابہام دور ہوا یا نسبت سے؟ جی مفرد سے. کیوں, کس چیز میں ابہام ہے؟ قلب میں ابہام ہے. جی کیوں, قلب واضح نہیں ہے, اس میں ابہام کیا ہے؟ جی نسبت سے ملا اللہ ملا. ہاں, جو بھرنے کی نسبت ہے نا قلب کی طرف, جی کہ جی دل بھر دیا, اس نسبت میں ابہام ہے, اس کو سرورن نے آ کے دور کیا ہے. جی جی عبد المقصد بھائی. یوسف احسن تلاميذ ادبا. جی تلامیز ادبن, جو تلامیز ہے یہ ممیز ہوگا, اور جو ادبن ہے وہ تمہیز ہوگا. نہیں, یہ جو احسن کا لفظ ہے نا, احسن, جی یہ جب بھی یہ اس میں تفضیل ہے, اس کا معنی ہے زیادہ کرنے کو بتاتا ہے, بڑائی کرنے کو, یعنی ایک چیز کی اندر معنی زائد ہے دوسرے کی. بڑائی. یوسف سب سے اچھا شاگرد ہے, اب اس کا سب سے اچھا ہونا جو احسن کی نسبت ہے نا تلامیز کی طرف, کہ وہ سب سے اچھا ہے, اس میں ابہام ہے کہ کس اعتبار سے اچھا ہے. ادبن نے آ کر اس ابہام کو دور کیا. یہ دیکھیں یہ دو لفظ ہے نا عبد المقصد بھائی, پہلے پہ الف لام نہیں ہے, دوسرے پہ الف لام ہے, اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. یہ دونوں مل کر ممیز بنیں گے, ادبن اس کی تمیز بنے گا. سمجھ آ گئی؟ صحیح. یہ یوسف مبتدا ہے اور یہ پھر اس کی خبر بن جائے گا. جی مولانا مسعود صاحب آگے پڑھیے گا. انت اعلی منزلا, آپ منزل کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں, بلند ہیں. جی یہاں کس میں ابہام ہے؟ جی اعلیٰ کے اعلیٰ میں ہے. اعلیٰ کی جو نسبت ہے نا انتا کی طرف, اس میں ابہام ہے. آپ جی بلند ہیں, تو یہ بلندی کس اعتبار سے ہے؟ کہا منزلن, مرتبے کے اعتبار سے.